ان سب کو خاص مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں اور یہ ہم لوگ سب اپنے اطراف میں اگر تھوڑی نظر دوڑائیں گے تو یہ ہم لوگ کے لیے کلیئر ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو یہ چاہتے تھے کہ اربعین پر آئیں وہ نہیں آ سکے. بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے تیاریاں کی تھی لیکن کسی وجہ سے آخری وقت میں ان کا پروگرام یا لیٹ ہو گیا یا شاید کینسل بھی ہو گیا ہے کچھ لوگوں کا. ہم میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جن کا اتنا پکا ارادہ نہیں تھا آنے کے لیے، ایک سوچ تھی، ایک خواہش تھی کہ ہمیں انشاءاللہ اگر نصیب ہو تو ہم سب جائیں گے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے صرف جو سوچا تھا کام کتنی آسانی سے ہوتے چلے گئے اور ہم یہاں پہنچ گئے. یعنی ایک وہ خواب، ایک وہ چیز کہ جس کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے، جس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ پکا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے دیکھا کہ الحمدللہ یہ ہو گیا ہے. تو عام طور پہ علماء یہ کہتے ہیں، بزرگ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین اور معصومین کی زیارت یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کو بلاوا آتا ہے. ممکن ہے کہ ان میں دو طرح کے لوگ ہوں، ایک واقعاً اس قابل ہوں کہ ان کو امام اس لیے بلا رہے ہیں کہ امام یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک آئے، یہ میرا خاص بندہ ہے. جیسے جناب حبیب ابن مظاہر، میں یہ مثال کے لیے کہ جن کو لیٹر لکھ رہے ہیں، جن کے لیے امام بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو بلایا جائے کسی طریقے سے. جیسے جناب زہیر وہ بندہ ہے کہ جو ظاہری طور پہ اپنے خیمے کو امام حسین سے دور لگاتے ہیں لیکن امام ان کو بلانے کے لیے چاہتے ہیں. یعنی کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کو امام خاص بلاتے ہیں، خاص کیونکہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، وہ بہت کوالٹی والے لوگ ہیں، ان کے اندر ان کی جو کوالٹی ہے، ان کی جو روح ہے وہ بہت بڑی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر پوٹینشیل ہے، ابھی بہت اچھے نہیں ہے، ابھی وہ بہت اچھے نہیں ہے، پوٹینشیل ہے کہ ان کو اگر موقع دیا جائے گا تو یہ اچھے ہو سکتے ہیں. کون آیا آپ لوگوں کے ذہن میں؟ ان لوگوں میں سے ایک ہے کہ جن کے اندر یہ پوٹینشیل تھا اور یہ صلاحیت تھی کہ اگر ان کو تھوڑا وقت ملے گا تو وقت کے ذریعے سے جناب حر بن جائیں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم سب یہاں پر آئے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم سب کوالٹی میں بہت اچھے ہوں گے تو ہم کو بلایا گیا. نہیں، ممکن ہے کہ میں اپنے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میرے جیسا انسان یہ سوچے کہ نہیں، مجھ کو موقع ملا ہے کہ اب میں اپنے آپ کو بدلوں، مجھے بدلنے کا موقع ملا ہے. اور یہ بدلنے کا موقع بھی ہر ایک کو نہیں ملتا ہے، یہ موقع بھی، یہ فرصت بھی ہر ایک کو نہیں ملتی. تو اس لیے یہ مبارک کا مقام ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ ہم کو یہ موقع ملا کہ آج ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کے شہر میں موجود ہیں. یہ جگہ وہ جگہ ہے کہ جس طرح سے امام صادق علیہ السلام کی کہ خدا کا ایک حرم ہے جس کا نام ہے مکہ، رسول خدا کا ایک حرم ہے جس کا نام ہے مدینہ، علی علیہ السلام کا ایک حرم ہے جس کا نام ہے کوفہ. اور علی علیہ السلام کی شہادت کوفہ میں ہوئی تھی، ان کو دفنایا یہاں پر گیا ہے ان کی وصیت کے حساب سے، کیونکہ علی علیہ السلام نے وصیت کیا تھا کہ میرے جنازے کو جب اٹھانا تو آگے کے دو حصے خالی رہنا چاہیے، دو کاندھے جو آگے کے ہیں وہ جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، امام حسن اور امام حسین تم لوگ اسی ڈائریکشن میں جانا. تو کہا گیا ہے کہ جناب جبرائیل اور جناب میکائیل نے علی علیہ السلام کے جنازے کو اٹھایا تھا اور یہاں پر لا کر دفنایا تھا. تو علی علیہ السلام تقریباً یہاں سے 10 کلومیٹر دور کوفہ نام کی ایک جگہ، جو لوگ پہلی بار آ رہے ہیں خاص طور پر ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 10 کلومیٹر دور کوفہ نام کی ایک جگہ پر شہید ہوئے ہیں، مسجد کوفہ میں دفنائے یہاں پر گئے ہیں علی علیہ السلام. تو یہ کوفہ کے نزدیک ہیں ہم لوگ جہاں پر علی علیہ السلام کو دفنایا گیا. اس جگہ جب ہم لوگ آئے ہیں تو ہم سب آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم سب یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ زیارت کے لیے. مثلا ابھی میں آپ لوگوں سے سوال کی صورت میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ضروری نہیں ہے جواب دیجیے لیکن سوال ہے کچھ کہ ہم کیوں آئے ہیں زیارت کے لیے؟ کیا مقصد تھا زیارت کے لیے آنے کا؟
ٹھیک ہے، وہ آئی تھی، ہم ان کی سنت اور انہوں نے جو کام کیا تھا اس طرح کا ایک کام کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک ہے کہ وہ راستے کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کی. اور ہم کیوں آئے ہیں زیارت کے لیے؟ پرسہ دینے کے لیے. عشق حسین اس آدمی کا عشق حسین. ہم لوگوں کی بہت ساری دعائیں دعا مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس میں بھی کوئی ہچکچاہٹ تو نہیں ہے نا، ہم لوگ یہاں پر مانگنے کے لیے آئے ہیں. لیکن سوال امام حسین کا عشق، امام علی کا عشق، جناب زینب کا عشق، یہ تو ہم لوگ انڈیا میں بھی کر سکتے تھے نا. پرسہ تو ہم لوگ وہاں بھی دے سکتے تھے، محبت تو ہم وہاں بھی بتا سکتے تھے. اتنا خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی مشکلات کی ضرورت ہے؟ ابھی مجھے یقیناً نہیں پتا ہے، پتہ نہیں ہوٹل کے روم کیسے ہیں، ابھی راستہ کیسا ہوگا اور حالات کیسے ہوں گے، کھانے پینے کا بھی ابھی جب واک کے اوپر نکلیں گے کچھ پتہ نہیں. مشکلات اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں مشکلات اٹھا رہے ہیں ہم لوگ؟ کیوں مشکلات اٹھانا؟ کیوں اتنا پیسہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے سب نے ملا کر؟ کیوں؟ اگر آپ کو محبت دکھانا ہے، محبت انڈیا میں دکھا سکتا تھا. ہم میں سے کوئی ہے جو یقین سے یہ کہے کہ میں انڈیا میں دعا مانگتا تو میری دعا قبول نہیں ہوتی امام علی کے وسیلے سے؟ ہوتی یا نہیں ہوتی؟ پھر کیوں آئے آپ لوگ؟ خوشنودی پروردگار. وہاں پر بھی ہم خوشنودی پروردگار. خاص ایک پوائنٹ ایکچولی جس کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں، فزیکلی گریو کے نزدیک. فزیکلی گریو ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے امام جیسے زندگی میں تھے ویسے آج ہیں. ظاہری طور پہ یہ ان کی گریو ہے، لیکن اگر ہم لوگ انڈیا میں بھی ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو ہم یہ مانگتے ہیں کہ امام علی ہم لوگوں کے سامنے ہم کو ٹھوکر لگ کے ہم کہتے ہیں یا علی مدد. کیوں؟ یعنی جو فزیکلی گریو کے سامنے آنا، اس قبر کے سامنے ہم لوگ آنا چاہتے ہیں. کیوں آنا چاہتے ہیں؟ ولایت انڈیا میں بھی ہے نا. ہم لوگ جس جگہ کے بھی ہم لوگ رہنے والے ہیں ہندوستان میں، یہ سب تو وہاں بھی ہو سکتا ہے. ہاں انہوں نے یہ کہا کہ کب بلاوا آیا یعنی انہوں نے بلایا. لیکن کیوں ہم نے اس کا ارادہ کیا؟ بلاوا آیا تو ہم نے ایکسپٹ کیوں کیا؟ چلو جانا. میں نہیں لیتا ویزا، نہیں لیتا ٹکٹ، نہیں کرتا اپنا یہ کام. آپ کو یہ لگے گا کہ زیارت کے سفر میں پہلے دن کس طرح کی کیوں؟ تو انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ. یہ جگہ کا کیوں ہم لوگوں نے انتخاب کیا ہے یہاں پر آنے کے لیے؟ میں اپنے انداز میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ لوگ بتائیے گا. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ جب انڈیا میں امام علی سے دعا مانگتے تھے یا مانگتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنی آخری سانس تک کے ہم لوگوں کا یہ رابطہ ان سے باقی رہے گا انشاءاللہ. ہم لوگ امام حسین کو، جناب زہرا کو، اور انشاءاللہ ہم سب کو جنت البقیع کی بھی زیارت نصیب ہے. آمین. یہ جو دعائیں ہم مانگتے تھے اس کے اندر اور ابھی یہاں ہم لوگوں کے آنے میں ایک بڑا فرق ہے، انتر ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ابھی تک کے یہ تھا کہ مجھ کو جب بھی کوئی پرابلم آتا تھا، جہاں پر بھی میں اپنے لیے ڈیڈ اینڈ محسوس کرتا تھا کہ اب آگے کوئی راستہ نہیں ہے، اسپیڈ بریکر ہے، کھڈا آ گیا ہے، اب میں گر رہا ہوں، اب میرے پاس کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے، تو میں کہتا تھا امام علی اب آپ نے جو میری مدد کر سکتے ہیں. امام حسین، کیونکہ آرام کی زندگی میں ہم لوگوں کے جو اصل مددگار لوگ ہیں ہم کو یاد نہیں آتے. ہم لوگوں کی انسانوں کی خصلت ہے، اور جس میں خاص طور پہ اپنے جیسوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ کو عام طور پہ یاد جب وہ مشکل میں پھنستے ہیں تو ہم کو یاد آتے ہیں. اور یہ ان کا بڑا پن ہے کہ ہم ان کو کبھی کبھی یاد کرتے ہیں، لیکن جب بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں. اور بہت ساری جگہ پہ ہم یاد بھی نہیں کرتے ہیں تو ان کی مدد ہم کو ملتی رہتی ہے، لیکن ہم محسوس نہیں کر پاتے. جیسے امام زمانہ کی حدیث ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحہ یعنی جو پلک جھپکنے کا ٹائم ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر میں اپنی نظر تمہارے اوپر سے ہٹا لوں گا تو تمہارے دشمن اور ہمارے دشمن تم کو بھوکے شیر کی طرح تم پر حملہ کریں گے اور تم کو چیر پھاڑ کھائیں گے. ایک لمحے کے لیے اگر نظر ہٹ جائے گی تو اگر آج ہم لوگ باقی ہیں، آج اگر ہم لوگ یہاں تک کے پہنچے ہیں تو اس میں ان کا لطف و کرم ہے، لیکن ہم ان کو کم یاد کرتے ہیں. ہماری طرف سے ان کو کب یاد کیا جاتا ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو مشکل میں محسوس کرتے ہیں، جب ہم پھنس جاتے ہیں کہیں، جب ہمارے تک کوئی مشکل آ جاتی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ میرے بھائی کے ساتھ ریلیشن میں فرق پڑ رہا ہے، میرے ڈیڈی اب ایسے ہو گئے ہیں، میری وائف، میرے شوہر، ہم لوگوں کو اس وقت یاد آتا ہے کہ اب یہ والا جو مسئلہ ہے یہ کون حل کر سکتا ہے؟ امام علی، امام حسین.
امام زمانہ جناب زہرا، ہم لوگ اپنی مشکلات میں ان کو یاد کرتے ہیں. اور آج بھی ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ جو یہاں آئے ہیں اپنی کچھ مشکلات کی کم سے کم کچھ لسٹ لے کر آئے ہوں گے کہ یہ والا پرابلم، یہ والا پرابلم، یہ والی مشکل، یہ والا ایشو، کم سے کم یہ تو سالو ہو جانا چاہیے. کیونکہ ہم لوگ یہ سوچ کر آئے کہ یہاں پر ہم کو یہ سالو کروانا ہے اپنے مسائل کو. یہ ایک طریقہ ہے سوچنے کا جو عام طور پہ سوچا جاتا ہے. امام کو کب یاد کرتے ہیں ہم لوگ؟ جب ہم کو ضرورت ہوتی ہے تب ہم اپنے امام کو یاد کرتے ہیں. ایک سادے الفاظ میں یوتھ کے لیے، جوانوں کے لیے مثال دینا چاہتا ہوں. جب میری جیب میں پیسہ نہیں ہے، اے ٹی ایم کارڈ ہے، اے ٹی ایم مشین میں کب ڈھونڈتا ہوں؟ جب مجھے کیش کی ضرورت ہے. اے ٹی ایم کو کب ڈھونڈتا ہوں؟ جب کیش چاہیے، جب میرے پاس کیش نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کیش کون دے سکتا ہے؟ وہ اے ٹی ایم مشین دے سکتی ہے. تو ایک ٹائپ کا ہم نے اپنے امام کا ریلیشن بنا لیا وہ اے ٹی ایم ٹائپ کا کہ اگر ایک چیز کی مجھے ضرورت ہے اور وہ پوری نہیں ہے تو اب میں جاؤں گا اس کے پاس، اس سے اپنی ضرورت کو پورا کروں گا، باہر نکل کے میں ایک دم سیٹسفائی کہ میرا کام ہو گیا. پھر میرا اور اس کو اتنا رابطہ نہیں ہے. پھر ضرورت پڑے گی، پھر میں ان کے پاس جاؤں گا، پھر میرا کام ہو جائے گا، پھر ختم. جب ضرورت پڑتی ہے تب ہم کو اے ٹی ایم یاد آتا ہے، ایسے ہم کو یاد نہیں. لیکن یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں کیوں؟ ایک دوسرے پرسپیکٹو سے، ایک دوسرے اعتبار سے، ایک دوسرا ایسپیکٹ ہے جس کی طرف توجہ ضروری ہے. ہم یہاں پر آئے ہیں زیارت کے لیے. زیارت کے لیے، زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، کسی چیز کو دیکھنا، اس کو کہتے ہیں زیارت. ہم کس کی زیارت کے لیے آئے ہیں؟ حضرت علی کی زیارت کے لیے، امام حسین کی زیارت کے لیے. انشاءاللہ کاظمین میں امام کاظم اور امام جواد کی زیارت کے لیے انشاءاللہ. سامرہ میں ہم لوگوں کو عسکریین کی زیارت انشاءاللہ نصیب. صلی اللہ محمد و آل محمد. ہم زیارت کے لیے آئے ہیں کس کی؟ کس کی؟ امام علی کی. امام علی کے روزے کی نہیں. بہت اچھا ورڈ ہے، اس کی طرف توجہ کیجئے. ہم لوگ کبھی نکلتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں زیارت حرم کے لیے جا رہا ہوں. کس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں؟ مولا علی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. بہت فرق ہے یہ دونوں بات میں. ہم صرف دیوار کی، گنبد کی، میناروں کی، زری کی زیارت کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ ہم لوگوں کے لیے مقدس ہے، اس کا احترام کریں گے. وہ جو وہاں مٹی ہے وہ ہم لوگوں کے لیے سرمے سے زیادہ افضل ہے. وہ زری ہم لوگوں کے لیے بہت معتبر ہے، بہت مقدس ہے، احترام والی چیز ہے. لیکن میں صرف اس کی زیارت کے لیے نہیں آیا ہوں. میں کس کی زیارت کے لیے آیا ہوں؟ مولا علی کی زیارت کے لیے. ہم جب یہاں پہنچے ہیں تو مجھے مولا علی کی زیارت کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو، جیسے میں نے شروع میں کہا مولا علی کی زیارت تو میں بمبئی میں رہ کر بھی کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا تھا. امام زمانہ کی زیارت یو پی میں، گجرات میں، بمبئی میں ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ لوگ یہ والے سوال کی لگا کر آپ مجھ کو کہیں گے کہ اس کا تو ایک دم وہی جواب ہو جائے گا، یہ تو انڈیا میں بھی ہو سکتا تھا. پھر ہم لوگ کیوں آئے ہیں؟ ہاں ہم لوگ اب میں مین پوائنٹ کی طرف آؤں، لیکن یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ میں زائر امام حسین، نہ زائر حرم امام حسین. وہ تو ہوں لیکن صرف حرم نہیں. حرم تو انٹرنیٹ کے اوپر مجھے اس کی اچھی اچھی فوٹو اور اچھے اچھے ویڈیو مل جاتے ہیں، زری کے بھی مل جاتے ہیں. لیکن میں زائر حرم نہیں ہوں صرف، بلکہ کس کا زائر ہوں؟ امام حسین کی زیارت کرنا ہے تو مجھے دل کی آنکھوں سے کرنا ہے. میں یہاں پہ امام علی کا زائر ہوں. میں انشاءاللہ عسکریین اور کاظمین علیہ السلام کی بھی زیارت کروں گا. لیکن کیوں آئے ہم لوگ یہاں پر؟ اب میں نہیں پہنچا. ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اپنے مولا کو یہ بتانے کے لیے کہ مولا کل تک کے، آج کے پہلے تک کے جب مجھے ضرورت پڑتی تھی میں آپ کو یاد کرتا تھا. آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے کبھی بھی مجھ کو میرے یاد کرنے پر بھی اکیلا نہیں چھوڑا ہے. آپ نے میری مدد کی ہے، جو میں نے مانگا ہے اگر میری مصلحت میں تھا وہ آپ نے مجھ کو دیا ہے، اور اگر میری مصلحت میں نہیں تھا تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیا ہونا چاہیے تھا. لیکن آج میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اپنی فیملی کو، انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے نا جہاں پیدا ہوتا ہے، میں اس کو بھی چھوڑوں گا. میں اپنی فیملی کو، کچھ لوگ اکیلے آئے ہیں،
اپنی فیملی کو چھوڑ کر. کچھ لوگ تو فیملی کے ساتھ آئے, نہیں میں اکیلا نہیں بلکہ میں پوری فیملی کو, میں نے خون پسینے سے جو چیز کو کمایا تھا پیسوں کو, اور کچھ لوگوں نے شاید کچھ قرضہ لے کر یا اس کو بہت جمع کر کے, کچھ لوگ اس طرح سے آئے. میں مولا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولا میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میری زندگی میں جو میرے عزیز لوگ ہیں, میری عزیز جگہ ہے, میرے لیے پیسہ جو بہت قیمتی ہے, میرے لیے ٹائم کہ جو میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بھی بڑی مشکل سے نکالتا تھا, مومنین سے میں ملاقات کرنے کا ٹائم نہیں دے پاتا تھا جو غلطی ہے, لیکن اتنا بزی ہونے کے باوجود بھی میں سب کچھ چھوڑ کر آپ کے لیے آ سکتا ہوں, میں سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں. اور واقعاً ہم میں سے کسی کی موت کا بھروسہ نہیں, کسی کی موت کا بھروسہ نہیں. فرض کیجئے کہ اگر میری یا کسی کی موت ہو جاتی ہے یہاں پر, تو یہ جتنے باقی کے لوگ ہیں کیا کہیں گے کتنا خوش قسمت ہے. کیوں کہتے ہیں اس کو عام طور پہ خوش قسمت؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو جگہ کون سی ملی ہے دفن ہونے کے لیے؟ کربلا, نجف کے, اس کو خوش قسمت. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جتنی بھی میرے لیے قیمتی چیزیں تھی یا ہیں, یا سب کچھ کو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں آپ کے لیے, یا اگر جو بھی میرے پاس ہے سب کچھ لے کر آنے کے لیے آپ کے سامنے تیار ہوں. یہ والا جو جذبہ ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں آپ کی محبت میں. مجھے آرام نہیں چاہیے, مجھے کھانے پینے کا پتہ نہیں ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کچھ نہیں پتا ہے. آپ لوگوں کو بتایا بھی, اور میں بھی بتاؤں کبھی کہ یہ جو واک والا جو پروگرام اس میں کچھ نہیں پتا ہے کیا ہونے والا ہے, کہاں سونے ملے گا, کہاں رہنے ملے گا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی محبت میں, آپ کے بیٹے کی محبت میں, دوسرے اماموں کی محبت میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر آنے کے لیے تیار ہوں. نہ صرف یہ کہ میں تیار ہوں, بلکہ ابھی تو میں سب کچھ چھوڑ کر آ بھی گیا ہوں, سب کچھ چھوڑ کر آ گیا ہوں. اب میں آپ کے لیے جب سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں تو مولا مجھے کیا چاہیے یہاں پر؟ میری سب سے بڑی دعا کیا ہونا چاہیے یہاں پر؟ ہم لوگوں کا سب سے بڑا کام یہاں پر اب کیا ہونا چاہیے؟ مولا کی زیارت, نہ بازار کی زیارت. میں یہ نہیں کہوں گا, خاص طور پر اپنی بہنوں سے, اپنے بزرگوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں کچھ خریدیے نہیں, یہ میں نہیں کہوں گا, یہ غلط بات ہے. خریدیے لوگوں کے لیے, اگر گفٹ لے کر جانا ہے لے کر جانا, لیکن اس کے لیے بہت لمیٹڈ ٹائم رکھیں, بہت ہی اچھے طریقے سے مینج کیجئے کہ جب میں اپنا سب کچھ جس کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں یا آئی ہوں, میں زیادہ ٹائم اس کو دوں. کتنی عجیب بات ہوگی کہ میں دنیا کو یہ کہہ کر نکلوں کہ میں جا رہا ہوں مولا علی کی زیارت کے لیے, امام حسین کی زیارت کے لیے, اور ان سے زیادہ میرا ٹائم بیتے کہیں اور پر, یا ہوٹل کی لابی میں, ہوٹل کے روم میں, یا مارکیٹ میں. یہ کون سی زیارت ہوگی جس کو ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کر پائیں اور مطمئن کر پائیں کہ میں مولا علی کی زیارت کے لیے آیا تھا؟ کیسے ہم اپنے آپ کو مطمئن کریں گے کہ میں یہاں مولا علی کی زیارت کے لیے آیا ہوں؟ جس زیارت کے اندر لابی میں میرا ٹائم گزر رہا ہے, جس زیارت کے اندر میرا روم میں ٹائم گزر رہا ہے, جس زیارت میں بازار میں زیادہ ہوں. تو ہم لوگوں کو اپنے آپ کو, خاص طور پہ یہ آنے والے 2 ہفتوں میں تقریباً, اپنے آپ کو مینج کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یہاں پر پہنچے ہیں امام علی کے لیے, امام حسین کے لیے, اور دوسرے اماموں کے لیے, زیادہ سے زیادہ ٹائم ہم لوگوں کو ان کے پاس دینا ہے, ان کے لیے دینا ہے, ان کے راستے پر دینا ہے, اور اس قابل بننا ہے کہ جو مقصد سے میں آیا ہوں کہ زیارت کر رہا ہوں یہ حاصل ہو, یہ حاصل ہو. اور اگر یہ حاصل نہیں ہوتا ہے تو خود اپنے آپ سے ہم سب پوچھیں کہ ایک آدمی جس نے تقریباً 1,00,000 سوا لاکھ, جو بھی, مجھے بھی دقیق نہیں پتا, جو بھی خرچ کیا گیا ہے, جو بھی جس نے جتنا خرچ کیا, اور جس نے خرچ نہیں کیا, ایک بندہ ہم سے ملے, علی محمد جو بھی نام کا, اور بولے بھائی کیا ہوا کربلا جا کر تم آئے, نجف جا کر تم آئے, کیا ہو گیا, کیا کر لیا بھائی تم نے وہاں جا کر, کیا کر لیا تم نے؟ صرف ایک راؤنڈ, صرف ایک چکر لگا کر آ گئے ہو یا نہیں؟ وہ محمد جو زیارت کے پہلے کا اور وہ محمد جو اب زیارت کے بعد, اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے. اگر تبدیلی نہیں آئی ہے, چینج نہیں ہوا ہے, تو یہ زیارت نہیں ہے صرف ہم لوگوں کی, بلکہ یہ ہم لوگوں کا ایک راؤنڈ ہے جو ہم نے دنیا کے نئے حصے کو دیکھ لیا, ایک بار ہم کو نصیب ہو گیا, ہم یہاں پر آئے اور گھوم کر
چلے گئے. زیارت یعنی انسان کے اندر اس ہستی کی زیارت کے بعد تبدیلی آنا چاہیے, اور تبدیلی میں سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ ہم اب تک کے جو تھے اس کے اوپر پشیمان ہو جائیں. یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے, اور یہ تبدیلی بھی میں اپنے دل سے نہیں بول رہا ہوں کہ پشیمان ہو جائیں. یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, بہتر جانتے ہیں. کربلا کے ابھی وہ ایام ہیں مناسبت کے جس میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ سنا ہے جناب حر کا. جناب حر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے شب عاشور کون سا بڑا کام کیا تھا؟ پانی لا کر دیا تھا انہوں نے. یزید کے لشکر کو اور شمر کے لشکر کو دور بھگا دیا تھا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ پشیمان ہو گئے تھے کہ جو میں تھا میں غلط تھا, اب میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں. میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں. یقین جانیے کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں جو ماں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں. ایک ممی سے ہم سب اپنی والدہ کو, جن کی والدہ زندہ ہے, خدا ان کو سلامت رکھے, اور جو اب اس دنیا میں نہیں ہے جن کی والدہ, خدا ان کو غریق رحمت کرے. ہم سب اپنے واقعات کو یاد کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں کہ ممی کو کتنا بھی ستایا جائے, تھوڑی دیر کے بعد ایک بار ممی کے پاس آرام سے آ کر بیٹھ جاؤ تو ماں کتنے پیار سے اپنے بچے سے بات کرتی ہے, کتنی محبت سے, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ ڈیڈی کو اور پپا کو ماننا آسان نہیں ہوتا ہے. باپ بھی مان لیتا ہے, باپ بھی مہربان ہوتا ہے, لیکن تھوڑا دکھاوا کرتا ہے کہ نہیں میں تھوڑا سخت دل ہوں. لیکن ماں وہ دکھاوا بھی نہیں کر پاتی ہے. بہت جلدی وہ پگھل جاتی ہے اور بہت جلدی وہ اپنے بچے کی باتوں میں آ جاتی ہے. یہ لوگ ان سے زیادہ مہربان ہیں. اگر ہم لوگ صرف یہ بتا دیں کہ نہیں اب تک جو میرا پاس تھا وہ تھا, ختم ہو گیا, اب کے بعد سے میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آیا ہوں اور میں بدلنا چاہتا ہوں, تو یقین جانیے کہ جب اس زمانے میں امام حسین حر جیسے کو, جس نے ان کی لگام کو پکڑا تھا, لگام پکڑنا یعنی کیا؟ کالر پکڑنا. ابھی مثلا یہاں جو لوگ بیٹھے ان میں سے کسی کے گریبان کو میں پکڑوں یا کسی کے کالر کو میں پکڑوں, کیسا فیل کرے گا وہ؟ آپ لوگ جو سامنے بیٹھے اور اگر میں یہ کام کروں تو آپ لوگ کو لگے گا کہ بڑا ہنگامہ ہو گیا, بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے گریبان یا کالر کو پکڑا دیا. امام حسین کی لگام کو پکڑا تھا. ایک سادہ انسان نہیں ہے امام حسین, ان کے ساتھ جناب عباس ہیں, ان کے ساتھ جناب علی اکبر ہیں. اس وقت لگام کو پکڑنا یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کوہرام ہو گیا ہوگا, کیا گھمسان ہو گیا ہوگا, کہ عباس کی کیا حالت ہو گئی ہوگی علیہ الصلوۃ والسلام, اور ان لوگوں کی کیا حالت ہو گئی ہوگی. اس وقت وہ لگام کو پکڑتے ہیں. لگام کو پکڑنے کے بعد جب پکڑا تو امام حسین علیہ السلام کا بھی ریئیکشن سادہ نہیں تھا. تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. ایک ماں اپنے بچے کے لیے ماتم کب کرتی ہے؟ جب بچہ مر جائے. یہ عرب میں اس طرح کا ایک محاورہ ہے, کسی کو اگر برا کہنا ہے یا کسی سے اپنی ناراضگی کو ظاہر کرنا ہے تو اس طرح سے ایک کہاوت ہے, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. وہ پلٹ کر کیا کہتا ہے بندہ کہ اگر آپ کی ماں جناب سیدہ نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو ایسا کچھ کہہ سکتا تھا, لیکن نہیں کہوں گا. تو جب حر کہ جس نے لگام کو پکڑا ہے ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کیا, تو جناب حر کے ساتھ امام حسین کیا کرتے ہیں, اسی حر کو شب عاشور اپنا بھائی بولتے ہیں, گلے سے لگاتے ہیں, دونوں ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں. کیوں؟ کیا کیا انہوں نے؟ پانی لا کر دیا, لگام کو بھی پکڑا تھا, جو ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے امام حسین کے لیے. ہم میں سے کوئی سوچ سکتا ہے اس طرح کی بات کو؟ تو اس مسئلے میں کم سے کم میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو حر نے اپنی معرفت کا اظہار کیا کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ الزہرا نہ ہوتی تو میں بھی کہتا ہم بھی جناب زہرا کا احترام کرتے ہیں, ان کی عظمت کو مانتے ہیں. اور دوسرا, حر نے جو لگام پکڑا تھا ہم وہ لگام کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن اس حر کو جس نے لگام پکڑا ہے صرف اس بات کے اوپر کہ اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں غلط تھا, تو اس کو اپنا بھائی امام حسین کہہ سکتے ہیں. تو اگر ہم بھی یہ احساس اپنے اندر ایجاد کریں گے تو آج کا امام بھی اس زمانے کے امام کی طرح, یعنی وقت کا امام, امام زمانہ بھی ہمارا خاص خیال رکھیں. ایک صلوات پڑھ لیں. تو اب ہم لوگوں کو ایک تبدیلی اپنے اندر لانا ہے, بہت ساری تبدیلی نہیں چاہیے, صرف ایک تبدیلی, اور وہ ایک تبدیلی یہ کہ جو میں تھا زیارت کے پہلے وہ تھا,
وہ ختم. زیارت کے بعد اب میں بدل رہا ہوں. مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. صرف یہ ایک ارادہ اگر آ جائے نا, صرف ایک ارادہ کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے, یہ ہم لوگوں کی زیارت کی کامیابی کی دلیل ہے. ہم زیارت میں کامیاب ہو گئے اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. کل تک کہ کبھی میں نماز قضا ہو جاتی تھی, کبھی میں اپنے والدین کے ساتھ صحیح بات نہیں کرتا تھا, کہیں میں اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا تھا, کہیں میں اپنی زندگی میں سستی کرتا تھا, کمانے کے لیے نہیں جاتا تھا, پڑھائی میں توجہ نہیں دیتا تھا. جو لوگ اسکول اور کالج کے لوگ ہیں, یہ بھی ہم لوگ کی ذمہ داری ہے نا. تو اگر میں ایسا تھا تو اب سے میں ایسا نہیں رہوں گا. نماز میری قضا نہیں ہوگی, اسکول یا جو بھی میرا جاب ہے, جو بھی میری ڈیوٹی ہے, اس کے بارے میں میرا خیال ہمیشہ سے زیادہ ہو جائے گا. اب میں اپنے آپ کو بدل رہا ہوں. اگر میں اماموں کے بارے میں ان کو کم یاد کرتا تھا, اب پہلے کے مقابلے میں زیادہ یاد کروں گا. یہ چھوٹی موٹی تبدیلیاں اور اصل میں ایک تبدیلی کہ مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا. اگر یہ مل جاتی ہے تو ہم لوگوں کی زیارت انشاءاللہ وہ زیارت ہوگی کہ جو زیارت ہم لوگوں کو حدیثوں میں کہا گیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. میں صرف ٹائم دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ اذان کو تقریباً 35 منٹ بچے ہیں, تو میں اور 2-3 پوائنٹ کے ساتھ اپنی بات کرتا ہوں. آپ لوگوں نے ہمیشہ یہ سنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب یا امام علی علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کتنا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ لوگوں میں سے؟ امام علی علیہ السلام کی زیارت کا ثواب جو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہر ایک قدم جو اٹھایا جائے گا ایک عمرے اور ایک حج کا ثواب ہے. کبھی ہم لوگوں نے یا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ملتا ہے کہ امام حسین کی زیارت کا ثواب 70,000 حج جو قبول ہو گئے ہیں اس کا ثواب ملے گا. کتنے؟ 70,000 قبول حج کا ثواب. یعنی کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں ایک بار زیارت کر لوں, پھر نماز نہیں, روزہ نہیں, دوسرے واجب کام نہیں, سب چھوڑ دو, کیونکہ وہ جو اگر کیلکولیشن دیکھا جائے تو 70,000 حج کا جب ثواب مل ہی رہا ہے مجھ کو ایک زیارت میں, تو پھر مجھے سب کی ضرورت نہیں ہے. جنت تو ایک دم فائنل, اب تو نہیں جانے والی اپنے ہاتھ سے. 70,000 حج کے ثواب کے بعد میں اللہ جنت سے تھوڑی نہیں گا. اس کا مطلب یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب سمجھنا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان جب ایک حج کے لیے جاتا ہے تو حج میں انسان کے اندر کیا کیا تبدیلی خداوند عالم چاہتا ہے ہونا چاہیے, کیا کیا تبدیلیاں. میں آپ کے سامنے بھی مختصر, اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے لیے واضح نہیں ہوگا تو انشاءاللہ موقع رہے گا. تو علی بھائی سے بھی گزارش ہے کہ ہم لوگ کے سیشن زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ یہ سب باتیں ہم لوگ کر سکیں. لیکن ابھی میں اشارہ کرتے ہوئے بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں. حج پہ جب ایک انسان جاتا ہے تو حج پہ جاتا ہے اس طرح سے کہ اپنے بالوں کو بھی کٹوانا ہے, اس کو کپڑے بھی سب کے ایک جیسے ہو جائیں گے, کسی میں کوئی امیر نہیں دکھ رہا ہے, کوئی غریب نہیں دکھ رہا ہے, کوئی بڑا نہیں, کوئی چھوٹا نہیں, سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں. تو صرف اس کے ذریعے سے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. حج کے ذریعے سے خدا یہ چاہتا ہے کہ جو بھی انسان حج کے لیے آیا ہے اس انسان میں یہ کوالٹی آنا چاہیے کم سے کم ظاہری صورت میں کہ وہ ہر وہ چیز کہ جو اس کو اپنی زندگی میں اچھی لگتی ہے, حتیٰ اس کے بال کہ جس کے ساتھ وہ اٹیچ ہے وہ بھی اس کو کٹوا دیں. اور اگر لیڈیز ہیں, خواتین ہیں, کپڑوں کے بارے میں ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ سب کو ایک طریقے کے کپڑوں کے اندر چلے جانا ہے, احرام خاص طریقے کے, سب کو احرام کے اندر جانا ہے. مردوں کے لیے خاص طریقے کا, خواتین کے لیے مستحبات کے ساتھ خاص طریقوں کا. بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم لوگوں میں ایک انسان, ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے اور ایک ہم دین ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. ہم سب اپنے خدا کی طرف اور اس کو خوش کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے رہیں گے. ہم لوگوں کو کہا جائے گا کنکری مارو, کیوں؟ کیونکہ خدا خوش ہوگا, ہم جا کے وہ کام بھی کریں گے. ہم کو کہا جائے گا کہ وہاں پر دھوپ میں جا کر اپنے سروں کو گنجا کرو اور وہاں جا کر وہ کو سائے میں بھی نہیں جانا ہے تم کو, خدا کی وجہ سے اس کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کام کریں گے.
اگر یہ کام ہم سب کچھ صحیح طریقے سے کریں گے تو ہمارا ایک حج قبول ہوگا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ سے نزدیک مومنوں کو اپنے برابر اور اپنے جیسا سمجھنے والا ہمارا گھمنڈ ٹوٹ جائے گا, غرور ختم ہو جائے گا. ایک حج کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ غرور ہے, نہ گھمنڈ ہے, نہ اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا دیکھنا یا بڑا سمجھنا ہے, سب برابر ہو جاتے ہیں ایک حج کا. اب آپ سوچئے کہ 70,000 حج جو قبول ہو رہے ہیں اس کے اندر انسان کی کیا تربیت ہوگی, کیا انسان بنے گا. امام حسین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کی زیارت میں یہ طاقت ہے کہ ایک انسان کو ایک زیارت کے اندر ایک حج کا. اب آپ سوچئے کہ 70,000 حج جو قبول ہو رہے ہیں اس کے اندر انسان کی کیا تربیت ہوگی, کیا انسان بنے گا. امام حسین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کی زیارت میں یہ طاقت ہے کہ ایک انسان کو ایک زیارت کے اندر اتنا بدل دے, اتنا چینج لے کر آ جائے, اس کے اندر اتنی تبدیلی لے کر آ جائے جو 70,000 حج میں آ سکتی ہے. تو اگر ہم کو ثواب چاہیے ہے تو ہم اس ایک زیارت کے ذریعے سے وہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن کب؟ جب ہم میں وہ تبدیلی آئے. جیسے امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کو کچھ لمحوں میں بدل کر رکھ دیا, حر کو جناب حر بنا دیا, تو ہم لوگوں کو بھی یہ زیارت یہ بنا سکتی ہے. پرابلم زیارت جس کی کرنے جا رہا ہے اس میں نہیں ہے, جو زیارت کرنے جا رہا ہے اس کے اندر ہے. اگر ہمیں تبدیلی نہیں آتی ہے تو پرابلم ہم میں نہیں ہے کہ ان میں. ہم لوگوں کو ان کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے, پرابلم ہمارے اندر. ہمیں اپنے آپ کو ارادہ کرنا ہوگا بدلنے کا. ہم بدل سکتے ہیں, ہم اپنی پاسٹ کو بھلا سکتے ہیں, چھوڑ سکتے ہیں, اپنی سستیوں کو, اپنی کوتاہیوں کو اور اپنے ایک طرح سے لیزینس کو چھوڑ سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم کو خود یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ مجھ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے. ممی ڈیڈی کے بولنے سے, گھر کے بڑوں کے بولنے سے, بھائی بہنوں کے بولنے سے انسان نہیں بدل سکتا ہے. اس وقت تک کہ نہیں بدل سکتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے. تو یہ جو زیارت کا ثواب ہے امام علی علیہ السلام کے لیے, کہ امام علی علیہ السلام کی جو شخص بھی زیارت کے لیے جائے گا, تو ایک صفوان نام کے امام صادق کے صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ کوفہ تک کے آیا, کوفہ سے نجف کے لیے نکل رہے تھے. تو جب وہاں پہنچ رہے تھے کوفہ میں, تو کوفہ کے وقت امام صادق کہتے ہیں کہ پتہ یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ میرے دادا کا حرم, یہ ان کا گھر ہے, یہاں سے اب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ. کہا کیوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ؟ کہا اس لیے کیونکہ جتنے قدم تمہارے زیادہ ہوں گے اتنے تمہیں حج و عمرے کا ثواب زیادہ ملے گا. ہر ایک قدم کے اوپر 70 حج اور عمرے کا, اور ایک جگہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے. تو جتنے قدم ہوں گے اتنے حج اور اتنے عمرے کا ثواب, اور وہ بھی وہ حج اور عمرہ جو قبول ہوا ہے. تو یہاں سے قدم چھوٹے چھوٹے اٹھاؤ. کوشش کرو کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو, زمین کی طرف رکھو. یہ ایک طرح سے یہ بتانے کی کوشش ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ نہیں ہوں, میں اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. میں اس کے اوپر پشیمان ہوں, میں اس کے اوپر نادم ہوں, مجھے احساس ہے کہ میں غلط تھا. اس لیے اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو, ان کے سامنے کوشش کرو کہ شرم کے ساتھ میں, شرمندگی کے ساتھ میں, نہیں ہے کہ ایک دم آنکھ میں آنکھ ملا کر اور گھمنڈ کے ساتھ میں, اور ایک بڑے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے ساتھ میں. جب کسی بڑے سے ملتے ہیں تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ نہ ایکسٹرا بات کی جاتی ہے وہاں پر کسی بڑے کے سامنے. ہم میں سے ایک چھوٹا سا MLC والا یا MLA ہم لوگ کے آس پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے, یا ہم اس کے پاس, وہ کیا آ کے بیٹھے گا, ہم لوگ جب اس کے پاس کبھی جاتے ہیں تو ہم لوگ صاحب, ہاں صاحب, جیسا آپ کہیں گے صاحب, اس سے زیادہ, اور ہم لوگ کے منہ سے کچھ نکلتا بھی نہیں. کس کے سامنے؟ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے سامنے, جن کے پاس ایک چھوٹی سی کوئی پوسٹ ہوتی ہے, اور جو پوسٹ کبھی ہے کبھی نہیں, اور پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے. ہم ان کے سامنے اتنا جھجک کے بات کرتے ہیں, اتنا گھبرا کے بات کرتے ہیں. لیکن امام علی علیہ السلام کے سامنے, امام حسین کے سامنے ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ان کے سامنے بھی ہماری زبان ایکسٹرا نہ کھلے. وہ باتیں اس حرف میں, اس جگہ پر جو ان کے مناسب نہیں ہے, ہم کو نہیں کرنا ہے, ان باتوں سے پرہیز کرنا ہے. ہم جب زیارت کے لیے جاتے ہیں زری کی, تو زری کی زیارت میں بھی کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں,
یعنی اس طرح سے نہ رہے کہ جو دکھ رہا ہے جتنا دکھ رہا ہے جیسے دکھ رہا ہے بس سب کو دیکھتے ہوئے جانا ہے. نہیں, میں آیا امام علی کی زیارت کے لیے, مجھے صرف ان کو ڈھونڈنا ہے, اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ڈھونڈنا ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک بوڑھی ماں اگر اس کا جوان بیٹا گم ہو جاتا ہے تو اس بوڑھی ماں کے سامنے کوئی بھی اچھی چیز سامنے لا کر رکھی جائے وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے گی. بوڑھی ماں کیا, یہاں ہم لوگوں کے درمیان میں سے کاروان کا ایک بندہ گم ہو جائے گا, ہم لوگ باہر نکلیں گے اگر اس کو ڈھونڈنے کے لیے بھیڑ میں, تو ہم لوگ جب بھی کسی کی طرف نظر ڈالیں تو ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے بلکہ اسی بندے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے جس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. ہم اپنا ہندوستان چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں امام علی اور امام حسین کو ڈھونڈنے کے لیے, تو ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے, صرف اس پر توجہ دینا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز, ان کے علاوہ کوئی اور چیز ہماری زندگی میں اب نہیں آنا چاہیے. اور اگر یہ کام ہم کرتے ہیں تو ایک دوسرا کام بھی ہم لوگوں کو کرنا ہے. یہ جو ہم لوگ ہیں یہاں پر سب ساتھ میں, ہم سب اور جتنے بھی یہاں زائر ہیں, جتنے بھی لوگ ابھی یہاں پر ہیں, سب امام حسین اور امام علی کی زیارت کے لیے ہیں. ہم سب لوگ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جتنے لوگ یہاں پر ہیں اپنے آپ کو ہر دوسرے شخص کے مقابلے میں کمتر سمجھیں. دھکا مارنے میں اگر خدا نہ کرے کسی کا دھکا لگ گیا تو اس بات کا خیال رکھیں کہ شاید غلطی سے لگ گیا ہوگا. اگر یہ لگتا بھی ہے کہ جان کے بھی دھکا مار رہا ہے تو بھی ہم لوگوں کو کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کو معاف کر دیں, اس کے اس دھکے کو دل پر لے کر نہ رہیں. ہم لوگوں میں ایک دوسرے کے مقابلے میں اگر کسی کا حق کسی سے ضائع ہو جاتا ہے, کیونکہ دیکھیں جب ساتھ میں مل کر زیارت کرتے ہیں تو یہ مشکلات آ سکتی ہیں. کسی کا حق کسی سے ضائع ہو رہا ہے, کوئی کسی کا حق غلطی سے ضائع کر رہا ہے, کبھی ہو سکتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے جان بوجھ کے ایک کام کر رہا ہے. ممکن ہے یہ سب چیزیں ہوں. تو پہلے دن سے ہم لوگ آپس میں جو گروپ ہے اور جتنے زائر ہیں ان کے بارے میں اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ میں ان کو خوش کرنے کے ذریعے سے, زائر کو خوش کرنے کے ذریعے سے اس کی خوشی کو حاصل کرنا چاہوں گا جس کی زیارت کے لیے آیا تھا. کیوں؟ کیونکہ میں کہوں گا امام حسین سے جا کر کہ آپ کے زائر کے میں نے دکھ کو برداشت کیا ہے نا اور بھول بھی گیا, لیکن میں نے آپ کی وجہ سے. تو یقیناً امام حسین علیہ السلام اتنی بڑی ہستی ہے اور اتنی بڑی ذات ہے کہ یہ کسی کا احسان اپنے سر پر رکھنے والے نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے نا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے تو تم کو اس کے بدلے میں احسان کرنا چاہیے. قرآن کی آیت ہے. ہم میں سے کوئی ایک بندہ کسی کو گفٹ دے گا تو تھوڑے دنوں تک جو دوسرا بندہ جس نے گفٹ دیا وہ بے چین ہوگا کہ کیسے میں اس کو واپس کوئی گفٹ کروں, ایک دوسرا گفٹ دوں تاکہ اس کا احسان میں بھی اتاروں. یہ ہم میں ہوتا ہے. ہم عام انسان میں جو کنجوس ہیں, جو بہت چھوٹی فطرت کے لوگ ہیں, پس فطرت کے لوگ ہیں, میں اپنے لیے خاص طور پہ, ہم لوگ جب ایک دوسرے کے گفٹ کو پوری طرح سے پلٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کون ہے؟ امام علی اور امام حسین. اگر ہم ان کی خاطر کوئی اچھا کام کریں گے, ہم ان کے لیے اگر کوئی ایک چیز دیں گے تو یہ یقین کیجئے کہ یہ کسی کا احسان اپنے سر پر نہیں رکھے. آپ جتنا دیں گے ان کے لیے, جو دیں گے ان کے لیے, اس سے بہت اچھا یہاں سے ملنے والا ہے. اور خداوند عالم ایک جگہ بہت عجیب حدیث ہے, اس میں کہتا ہے کہ قیامت کے دن کے حالات میں کہ اگر ایک بندے نے کسی ایک بندے کے غلطی کو اپنے اوپر جو اس نے کیا ہے معاف کر دے, یعنی ایک بندے نے مجھ کو ستایا اور میں کہوں تو میں نے تجھے معاف کر دیا, جب میں نے معاف کر دیا, اس کے باوجود کہ میں بدلہ لے سکتا تھا لیکن بدلہ نہیں لوں گا, تو خدا کہتا ہے کہ قیامت کے دن اس بندے کو جب میں دیکھوں گا اور اس نے میرے لیے بہت سارے حرام کام کیا ہے, میرے گناہ کیا ہے, معصیت کیا ہے, تو مجھے شرم آئے گی کہ میں اس کو جہنم میں ڈالوں. پوچھا فرشتوں نے کہ ایسا کیوں ہوگا خدا, کیوں شرم آئے گا تم سے جہنم میں ڈالنے کے لیے, اس نے تو گناہ کیا ہے. کہا کہ وہ بندہ ہونے کے باوجود ایک کو معاف کر سکتا ہے تو میں خدا ہونے کے ساتھ نہیں معاف کروں گا. وہ بندہ ہو کر معاف کر سکتا ہے تو میں خدا ہو کر اس کو معاف نہیں کروں گا. تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت بڑے لوگ ہیں, بہت بڑی ہستیاں ہیں. اگر ان کے لیے ہم کچھ کریں گے نا, چھوٹا قدم بھی, یہ اس قدم کا ہمیں بہت اچھا نتیجہ دیں گے. لیکن ہم لوگوں کو اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے, بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہاں جو جائے گا وہ اس سے بہتر ہم کو واپس ملے گا. ہم لوگ ابھی یہاں پر امام علی علیہ السلام کی زیارت کے جو جملے ہیں یہاں پر ہم لوگ پڑھیں گے. مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم لوگ کو صحن میں جا کر پڑھنا ہے, لیکن میں نے یہ کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ بھیڑ بہت ہے.
5 लोग भी 7 लोग भी ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. کل رات میں اپنی فیملی کے ساتھ گیا تھا, زیارت نہیں کر پایا تھا. بھیڑ بہت ہو گیا اور وہیں تک کہ بڑھتی رہی 18-19 سفر تک کے تقریبا. تو ہم لوگ یہاں پر اس دخول بھی یہیں پر ابھی پڑھیں گے اور اس کے بعد میں امام علی علیہ السلام کی ایک مختصر زیارت بھی. آپ سب لوگ زیارت کے لے جا کے ہوٹل کا کارڈ لے کر ضرور چاہیے تاکہ واپسی میں کوئی مشکل پیش نہ. لیکن اور کچھ نقطے جو ہے میں کل کے لیے خاص طور پہ بیان کروں کہ جو واک شروع ہونے کی بات ہو رہی ہے, آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ پہلی مرتبہ اربعین میں آئے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر. تو بہت سارے لوگ جو پہلی مرتبہ آئے ہیں, کچھ نقطوں کو اپنے ذہن میں ایک دم پوری طرح سے رکھ لیے. بچی ماشاءاللہ پہلی ظاہر ہے, ایک سلوات پڑھ سب کی سلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یا علی. امام حسین علیہ السلام کی یہ جو واک ہے اور یہ جو مشی ہے, جس کو مشی عربی میں مشی کہتے ہیں اور ہم لوگ عام طور پہ واک کہتے ہیں یا پیادہ روی پیدل چلنا, اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں, بہت ساری روایتیں امام صادق کے بارے میں, امام زین العابدین کے بارے میں اور دوسرے اماموں کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ یہ پیدل جایا کرتے تھے, یعنی کوئی نیا کام نہیں ہے. جناب زینب کے بارے میں جو ذکر کیا گیا ہے, وہ جو پہلی مرتبہ پہنچی تھی وہ سواری کے اوپر تھی, لیکن انہوں نے سواری کو دور رکایا تھا اور وہاں سے بھی وہ پیدل آئی تھی قبر تک کے. وہاں پر یہ روایت ملتی ہے کہ تھوڑا بھی فاصلہ انہوں نے رکھا تھا اور پیدل قبر تک کے آئی تھی. تو یہ جو پیدل والی چیز ہے یہ ہمارے اماموں میں بھی ملتا ہے اور ہمارے علماء نے بھی اس کام کو رکھا ہے, جاری رکھا ہے. صدام کے زمانے میں یہاں پر صدام کے زمانے میں کچھ ٹائم کے لیے اس کے اوپر پابندی لگی تھی اور نہیں ہو رہا تھا, اور جو لوگ پیادہ روی کے لیے جاتے تھے واک کے لیے ان کو گولیاں بھی ماری گئی. تو یہ راستہ جس کے اوپر ابھی ہم لوگ چلنا شروع کریں گے انشاءاللہ. اور در واقع اگر میں اپنے اعتبار سے کہوں تو ہم لوگوں نے ہندوستان سے شروع کر دیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ شروع کریں گے. جب ہم گھر سے نکلے ہیں, روایت میں ملتا ہے کہ اپنے گھر سے نکلا ہوا ہر قدم بھی ثواب کا قدم ہے. ہم نے وہ کام شروع کر دیا ہے. یہ راستہ ہم لوگوں کو آسانی سے نہیں ملا ہے, یہ زیارت ہم لوگوں کو آسانی سے نہیں ملی ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, آپ سب جانتے ہیں 2012, 13, 14 اور 15 میں ہم لوگوں نے ایسے میسیجز کو سنا اور دیکھا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ داعش مثلا سامرا کے نزدیک آ گیا ہے, کربلا کے راستے کے درمیان میں کچھ حملے ہوئے ہیں داعش کی طرف سے. یہ بہت کم ہوئے ہیں لیکن اس طرح کا بھی ہوا ہے. اور داعش نے اس زمانے میں بھی IS نے اس زمانے میں بھی یہ کوشش کیا تھا کہ یہ راستے کو پوری طرح سے ختم کیا جائے تاکہ لوگوں کو ڈرا کر اب یہ واک کو بھی ختم کیا جائے. امام حسین کی زیارت کو بھی ہدف بنایا تھا, ٹارگٹ بنایا تھا کہ یہ زیارت کو ختم کرنا ہے ہم لوگوں کو. یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں. وقت بہت کم ہے, اذان میں تقریباً 20-25 منٹ بچے, لہٰذا میں اشارہ کرتے ہوئے ہم لوگوں کی یہاں سب کی ذمہ داری ہے, اپنا فرض ہے ہم لوگوں کا کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ زیارت کا راستہ ہم لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے اور جتنے امنیت کے ساتھ میں, سیکیورٹی اور سیفٹی کے ساتھ میں ہم لوگ اس زیارت کو کر پا رہے ہیں, ہر اس بندے کے لیے جس نے اپنا خون دیا ہے, جس نے اپنی جان دیا ہے, جن لوگوں نے اپنی جان کو نچھاور کیا ہے, ان سب کا حق ہم لوگوں کے کاندھے پر ہے, چاہے ہم مانیں یا نہ. اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو ہم سب نے ان خبروں کو سنا ہے کہ سامرا پر حملہ ہونے جا رہا ہے, نجف پر حملہ ہو سکتا ہے, نجف کے نزدیک پہنچ گئے ہیں, کربلا کے نزدیک پہنچ گئے ہیں, کچھ دن میں یہ لوگوں کی اب حکومت بن جائے گی, پھر کیا ہوگا کچھ نہیں پتا تھا. تو جن لوگوں نے بھی اس راستے کو صاف رکھا ہے اور کھلا رکھا ہے, ان لوگوں کا حق ہم لوگوں کے کاندھے پر ہے. ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی نیت سے بھی کچھ قدموں کو اٹھائیں. ہم اگر نہیں بھی اٹھائیں گے ان کو ثواب ملے گا, لیکن ہم لوگوں کو انسان فراموش نہیں بننا ہے. ہم لوگ ذمہ داری سمجھے اپنی کہ میں بھی اگر میں نہیں اٹھاؤں گا تو بھی ان کو ثواب مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے, لیکن مجھے ان کو یاد کرنا ہے. تو اس واک کے اندر اس کا خیال رکھنا ہے. دوسری چیز جس کا بہت زیادہ ہم لوگوں کو خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ جب میں امام حسین کی طرف جا رہا ہوں اور ہم امام حسین کی طرف جا رہے ہیں تو پھر مجھے کسی اور دوسری چیز میں اپنے دل کو نہیں اٹکانا. اچھا کھانا
عام طور پہ یہ ڈسکس ہوتا ہوگا کیونکہ میں اور میرے جیسے لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ موقف نمبر جو ہے نا پول نمبر فلاں پہ فلاں نمبر پول کی اس موقف میں اچھا کھانا ملتا ہے تو ہم لوگ وہاں اسٹے کریں گے. کیوں اسٹے کریں گے؟ کیونکہ وہاں کیا اچھا ملتا ہے؟ کھانا اچھا ملتا ہے. بہت چھوٹی سوچ ہے. اگر ہم لوگ اتفاق سے کہیں رک جاتا اور کھانا اچھا مل جاتا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا لطف و کرم ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بچپن سے اور پیدا ہونے کے پہلے سے ہماری والدہ نے ہمیں تبرک کے ساتھ وابستہ رکھا ہے اور ہم جب مریں گے تو ہمارے انشاءاللہ وارث اگر صحیح سالم رہے تو وہ بھی ہمارے جنازے پہ بھی تبرک لائیں گے. یہ بہت اچھی چیز ہے تبرک کے ساتھ. لیکن اپنے آپ کو یہ جو چھوٹے موٹے کچھ سیکنڈ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے امام حسین کے راستے کے لیے کوئی چیز ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا کھانا مجھے روکے, اچھا اور کوئی دوسری اچھی چیز امام حسین سے اچھا کچھ نہیں. میری نیت صرف امام حسین اور اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. صرف ایک واقعے کے ذریعے سے میں اس کو بتا دوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کی طرف توجہ ہونا چاہیے. ایک بہت بڑے عالم تھے, ایران کے نارتھ میں رہتے تھے, بہت غریب تھے لیکن بہت بڑے عالم تھے. ایک ایران کے سینٹر میں رہتے تھے, اصفہان میں ایک عالم رہتے تھے, ان کے پاس بہت سارے نوکر چاکر تھے, بہت سارے ان کے غلام تھے, کنیزیں تھی, بہت بڑا گھر تھا, بنگلہ تھا, بڑے بڑے کھیت تھے ان کے پاس. وہ جو نارتھ ایران میں رہتے تھے, شمال میں رہتے تھے ایران کے, ان کے دماغ میں خیال آیا کہ یار یہ مولانا اور اتنے سارے نوکر چاکر, اتنا کھیت اور اتنی زمینیں, اتنا بڑا بنگلہ, یار یہ جمتا نہیں ہے مولانا کے اوپر. مولانا لوگوں کو اس طرح کی لائف نہیں گزارنا چاہیے. وہ نارتھ سے کھڑے ہوتے ہیں, اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں, اصفہان آتے ہیں یہ بتانے کے لیے. جب اصفہان پہنچتے ہیں تو وہ مولانا جو اصفہان کے, تو ان کو یہ فیل ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے کچھ بتانے کے لیے آئے ہیں. یہ دونوں بڑے مولانا ہیں, کوئی چھوٹا عالم نہیں ہے. تو اصفہان والے مولانا یہ چھوٹے یعنی وہ نارتھ والے عالم کو کہتے ہیں کہ بھائی چلو ہم لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے ساتھ میں نکلتے ہیں. توجہ کیجئے گا, یہ دونوں ساتھ میں اپنا سفر شروع کرتے ہیں, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے کے بعد وہ جو شمال والے مولانا تھے جو سکھانے کے لیے آئے تھے کہ ایک مولانا کے پاس اتنا سب کچھ اچھا نہیں لگتا ہے, ہونا چاہیے, تو وہ آ کر کہتا ہے وہ مولانا کہ میرے پاس ایک کٹورا تھا, ایک پیالہ تھا, ایک کوزہ تھا, ایک پیالہ تھا جو میں تمہارے گھر پر بھول کر آ گیا ہوں. تو جو اصفہان کے مولانا تھے, وہ اصفہان والے مولانا کہتے ہیں بھول گئے, تو بھول گئے, چلو آگے چلیں, ہم لوگ امام حسین کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ کہتا ہے نہیں نہیں, وہ کٹورا اور وہ پیالہ, وہ لوٹا, جو بھی اس ٹائپ کی چیز, وہ میرے لیے لینا بہت ضروری ہے. میں تمہاری طرح پیسے والا تھوڑی ہوں, تمہاری طرح اتنا بڑا بنگلہ, اتنا بڑا گھر, یہ سب تھوڑی. میرے پاس دنیا میں صرف ایک ہی چیز تو ہے, وہ ایک کٹورا, وہ ایک لوٹا, اور تم بولتے وہ بھی چھوڑ دوں. نہیں میں چھوڑوں گا نہیں, تم یہاں صبر کرو, میں گھر پہ جاتا ہوں, تمہارے کو اٹھا کر آتا ہوں, پھر ہم لوگ کنٹینیو کریں گے, آگے بڑھیں گے. توجہ کیجیے گا اصفہان کے مولانا کا جواب. اصفہان کے مولانا جواب میں کہتے ہیں کہ فلانی, اے انسان, میں امام حسین کے لیے اپنے نوکروں کو, اپنی کنیزوں کو, اپنے اتنے بڑے گھر کو, اپنے اتنے بڑے بنگلے کو, اتنی بڑی زمینوں کو, سب کچھ میں نے چھوڑ دیا اور امام حسین کے لیے نکل گیا. اور تو ایک لوٹا نہیں چھوڑ سکتا ہے, ایک پیالہ نہیں چھوڑ سکتا ہے. اور مجھ کو یہ بتانے آ رہا تھا کہ یہ سب ہونا نہیں چاہیے. پھر آگے کہتے ہیں کہ چیزوں کا ہونا برا نہیں ہے, لیکن چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ یہ برا ہے. کھانا اچھا کھانا بری بات نہیں ہے, پیسے والا ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن اٹیچمنٹ ان کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ وہ رکاوٹ بن جائے ہمارے لیے, ہماری توجہ کو ہٹانے کا وہ سبب ہو جائے, یہ بری بات ہے. کہ مجھے اچھے کھانے کے بارے میں زیادہ خیال ہو اور امام حسین کے بارے میں کم خیال ہو, یہ بری بات ہے. اٹیچمنٹ نہیں ہونا چاہیے. مل گیا کھا لیں گے, نہیں ملا کوئی بات نہیں ہے, امام حسین کے پاس ہم لوگ جا رہے ہیں. تو یہ جو سبق ہے اس سفر میں, اس کی طرف ہم کو توجہ دینا ہے کہ اٹیچمنٹ, ہم آئے جس کے لیے صرف اس کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے ہمیں, اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ نہ کرے, اپنی طرف کھینچے نہیں. صرف مجھے امام حسین کھینچو, اور میں امام حسین کے ساتھ اپنا جو رابطہ, ایک میگنیٹ کا رابطہ بنانا ہے کہ صرف امام حسین کی طرف مجھے کھینچ کر جانا ہے, باقی اور کسی چیز کی طرف مجھے کھینچ کر نہیں جانا. امام حسین ایک میگنیٹ کی طرف جو پوری کائنات کو اپنی طرف لے رہے ہیں. ہم لوگوں کو اچھا کھانا پینا, آرام, یہ چیزیں آ کر اپنی طرف کھینچے نہیں, ہم لوگ کو امام حسین کی طرف توجہ دینا ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ کی جو سفر آپ لوگ شروع کریں گے,
اس سفر میں اپنی دعاؤں میں اپنے کاروان والوں کو، تمام زائروں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو التماس سے دعا کہا ہے، سب کو ضرور یاد رکھیے گا. اور ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اکیلا جنت میں نہیں جانے والا ہے. ہم لوگ سب لوگ ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے سے جنت میں جائیں گے. اور امام حسین کے لیے اگر نزدیکی بننا ہے ہم لوگوں کو تو اکیلے نہیں بن سکتے. ہم لوگوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے. اور اگر جتنا ہم دوسروں کی مدد کر کے زائروں کے دل کو جیتیں گے، اتنا زیادہ ہم امام حسین کا دل جیت سکتے ہیں. اور پھر ممکن ہے کہ ایک انسان، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ جو عراق آتے ہیں لیکن کربلا نہیں جا پاتے ہیں. وہ نجف میں یا مثال کے طور پہ راستے میں خدمت میں لگے رہتے ہیں، صفائی کا کام کر رہے ہیں یا دوسرے. ان میں سے ایک بندے کا انٹرویو سن رہا تھا، اس نے پوچھا گیا کہ تم عراق گئے تھے، کربلا زیارت کے لیے گئے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں زیارت کے لیے کربلا نہیں جا سکا. تو کہا کیوں نہیں جا سکتی؟ یہ تو بہت بری بات ہے. کہا نہیں، وہ جو راستے میں صفائی میں لگا ہوا تھا، مجھے موقع نہیں ملا کہ میں وہاں جا سکوں، کیونکہ مجھے لیو بہت کم ٹائم کے لیے ملی تھی اور میں زیارت کے لیے نہیں جا سکا. تو یہ انٹرویو کے بعد میں ایک عالم سے اس بارے میں سوال پوچھا گیا کہ ایسا بھی ہوا تھا ایک بندے کے ساتھ، تو اس کو ہم اس کی بدقسمتی کہیں یا ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب یہ کہا تھا، بہت عجیب جواب تھا، کہ یہ بندے کا ثواب بہت سارے زیارت کرنے والوں سے زیادہ ہے، کیونکہ اس نے زائروں کی خدمت کی ہے. اور یہ جہاں پر بھی، ہم جہاں پر بھی زائر کے دل کو خوش کر کے امام حسین کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں. اور ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جس کو وہ مل گیا اس نے پھر کچھ نہیں کھویا ہے، اور جس کو وہ نہیں ملا، کچھ چیزیں مل بھی گئی ہیں تو اس نے کچھ بھی نہیں پایا ہے. تو ہم لوگوں کو ان کو حاصل کرنا ہے. زیارت امام علی، زیارت امام حسین، یعنی ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ مجھ کو آپ چاہیے. اگر آپ مل گئے تو پھر کوئی چیز کی کمی میرے پاس نہیں ہے. لیکن یہاں پر آ کر مجھے دوسری چھوٹی موٹی چیزیں مل بھی جائیں لیکن آپ نہیں ملے، تو پھر یہاں آ کر بھی میں نے کچھ حاصل نہیں کیا. تو اس امید کے ساتھ میں کہ ہم سب کو یہ جو زیارت نصیب ہوئی ہے، صحیح معنی میں یہ ہم لوگوں کے لیے زیارت قرار پائے اور ہم امام علی علیہ السلام کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ. اور ایک دوسرے کے لیے ضرور دعا کریں. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم لوگ اس ڈائریکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام علی علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ مل کر بلند نعرے سلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہم لوگ پہلے عزت و خون جو عموماً پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انی وقفت على باب من ابواب بیوت نبیک صلواتک علیہ وآلہ. اے خدا، اس سے معنی کے اوپر توجہ کیجیے گا کہ اے خدا، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم لوگوں کو پڑھنا ہے صحن امام علی میں جب ہم وارد ہو رہے ہیں، اور صحن سے روزے کی طرف جب جانا چاہتے ہیں تو ایک دروازے پہ کھڑے ہو کر پڑھنا ہے. بھیڑ کی وجہ سے ہم لوگ وہاں نہیں پڑھ پا رہے ہیں، یہاں پڑھ رہے ہیں. تو ترجمہ یہ ہے کہ اے پروردگار، میں کھڑا ہوں تیرے نبی کے دروازوں میں سے، تیرے نبی کے گھروں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر. تو نے لوگوں کو منع کیا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں نہ آئیں. تو نے قرآن میں کہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا مگر یہ کہ وہ تم کو اجازت دیں. اے پروردگار، میں اس بات کا عقیدہ رکھتا ہوں کہ یہ حرم کے اندر جو ذات موجود ہے، یہ اس کے باوجود کہ ان کا بدن حرم کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود میرا ماننا یہ ہے کہ ان کی زندگی میں جس طرح سے یہ ہر جگہ تھے، یہ ویسے ہی ہیں اور زندہ ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ تیرے رسول اور تیرے خلفاء جو علی علیہ السلام، یہ زندہ ہیں، تیری بارگاہ میں رزق حاصل کر رہے ہیں. یہ جو میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں اس کو دیکھ رہے ہیں اور میری آواز کو سنتے ہیں اور میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. لیکن
میرے گناہوں کی وجہ سے، میری کمیوں کی وجہ سے میں ان کی آواز کو نہیں سن پا رہا ہوں، میری کمیوں کی وجہ سے وہ جو لذت ان کی آواز میں ہے وہ میں حاصل نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن تو نے مناجات کے ذریعے سے ایک راستہ کھولا ہے تاکہ میں ان سے گفتگو کر سکوں اور ان سے بات کر سکوں۔ میں تجھ سے اجازت مانگتا ہوں اے میرے پروردگار سب سے پہلے، پھر اے رسول خدا میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں دوسرے مرحلے میں، اے میرے وقت کے امام اور میرے امام، اے امام علی علیہ السلام کہ جن کی اطاعت مجھ پر واجب ہے، میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں تیسرے مرحلے میں، اور پھر اے وہ فرشتوں کہ جو یہاں پر موجود ہیں اس حرم میں، ان تمام فرشتوں سے اجازت مانگتا ہوں کہ مجھے اس حرم میں داخل ہونے کی اجازت دیجیے۔ اے رسول خدا کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اے حجت خدا کیا میں اس حرم میں وارد ہو جاؤں؟ اے اللہ کے فرشتوں جو اللہ کے نزدیک ہو اور اللہ کے نظر میں بڑا درجہ ہے آپ کا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں؟ آپ اے میرے مولا مجھے اندر آنے کی اجازت دیجیے۔ جتنی بہتر اجازت آپ نے اپنے سب سے خاص دوست کو دی ہے، ولی کو دی ہے، اس سے بہتر آپ مجھ کو اجازت دیجیے اندر آنے کی۔ میں جانتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ کو اتنی اچھی اجازت ملے، لیکن آپ کا بڑا پن اتنا بڑا ہے اور آپ اتنی بڑی ہستی ہے کہ اس کے باوجود کہ میں اس قابل نہیں ہوں لیکن آپ مجھے اجازت دے سکتے ہیں۔ کیسے ہم سمجھیں گے کہ ہم کو اجازت ملی ہے؟ تو اس کے لیے جو علماء ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ کوشش کریں کہ آنکھوں کو گیلا کریں اپنے آنسو سے۔ اگر آنسو نکل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، دل پسیج رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اندر آنے کی اجازت مل رہی ہے۔ تو اب ہم عربی میں پڑھتے ہیں اس کو ایک بار۔ اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک صلواتک علیہ وآلہ وقد منعت الناس ان يدخلوا الا بإذنه وقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرته وأعلم أن رسولك وخلفائك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك حجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم وإني أستأذنك يا رب أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفروز علي طاعته علي بن أبي طالب الله والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذن لي يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك وإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك اكثر محمد ایک مختصر زیارت امام علی کی، اور اس کے بعد چونکہ اذان کا وقت نزدیک ہے ہم سب کوشش کریں کہ اپنی مغربین کی نماز انشاءاللہ حرم میں پڑھیں۔ اور جہاں تک کہ مجھے اطلاع ہے خواتین کے لیے مغرب کے وقت حرم پوری طرح سے بند ہوتا ہے، تو آپ اس کو کسی طرح سے مینج کریں گے یا دیکھ لیجیے گا۔ السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة للتقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك
اللهم إن قلوب المخبتين إليك وادها وسبل الراغبين إليك شارعة وأعلام القاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فازعة وأصوات الداعين إليك صاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحومة والإغاثة لمن استغاث بك موجودة والإعانة لمن استعان بك مبذولة وعداتك لعبادك منجزة وزلل من استقالك مقالة وأعمال العاملين لديك محفوظة وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة وعوائد المزيد إليهم واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرة وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة ومناهل الظماء مترعة اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدهز كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير.